السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عدنان اسلم ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر نیورولوجی کے طور پر سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ہر سال ورلڈ برین ڈے عالمی یوم دماغ 22 جولائی کو منایا جاتا ہے اور ہر سال اس کا ایک تھیم ہوتا ہے، ایک کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے جو بیسیکلی دماغی اعصابی بیماریوں سے آگاہی اور اس کی پریونشن کے متعلق ہوتا ہے، اور اس کی اویئرنیس یعنی لوگوں کے اندر یہ جانکاری پیدا کی جائے کہ یہ دماغی بیماریاں کس قدر عام ہیں، کس قدر اہم ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، اور اگر ان کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے تو کس طرح ایک صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس سال 22 جولائی 2024 کو جو تھیم دیا ہے وہ برین ہیلتھ اینڈ پریونشن کا ہے۔ برین ہیلتھ اینڈ پریونشن یعنی دماغی بیماریوں کے متعلق آگاہی پیدا کرنا، لوگوں کو جانکاری دینا کہ یہ کتنی اہم دماغی بیماریاں ہیں، اور اگر ان دماغی بیماریوں کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے اور ارلی ٹریٹمنٹ کر لی جائے تو ان سے ہونے والی ڈسیبلٹی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور یہ کہ یہ بہت ساری دماغی بیماریاں ایسی ہیں جو قابل علاج ہیں اور قابل بچاؤ ہیں۔ قابل علاج سے اہم کمپوننٹ قابل بچاؤ کا ہے، یعنی ہونے سے پہلے ان کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہر 2 سیکنڈ کے بعد پوری دنیا میں ایک فالج کا مریض رپورٹ ہوتا ہے، اور ہر 6 سیکنڈ کے بعد ایک فالج کے مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہر سال 16 ملین لوگ فالج کا شکار ہوتے ہیں، سٹروک کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں 6 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور 6 ملین لوگ پرماننٹ معذور ہو جاتے ہیں۔ جب یہ اتنی بڑی سٹیٹسٹک کو آپ دیکھتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ قابل بچاؤ ہے؟ تو جی ہاں، 90% سٹروک یعنی فالج کے مریض قابل بچاؤ ہیں، اس فالج سے بچا جا سکتا ہے۔ اور جب اس فالج سے بچنے کی بات کرتے ہیں تو پھر فالج سے ہونے والی اموات میں کمی لائی جا سکتی ہے، اور فالج سے ہونے والی معذوری میں کمی لائی جا سکتی ہے، اور پورے کے پورے خاندان تباہ ہونے سے بچائے جا سکتے ہیں۔ ڈیمنشیا، الزائمر، 40% کیسز میں الزائمر بھی پریونٹیبل ہے۔ دماغ کی چوٹ ڈیمنشیا کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر ہم اپنے ہیڈ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم ڈیمنشیا سے بچ سکتے ہیں۔ ایپیلیپسیز، مرگی، یہ بھی قابل بچاؤ ہے۔ کچھ بڑی شارٹ ٹائم میں آپ کو کچھ پریونٹیو میجرز بتاؤں گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ سوشلی کنیکٹڈ رہیے، اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ سوشلی کنیکٹڈ رہیے، یہ بہت اہم ہے۔ جب انسان آئسولیشن میں ہوتا ہے تو مختلف قسم کے عوارض کا شکار ہوتا ہے۔ ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھے موبائل پر 10 لوگ سارے ایک ہی وقت میں موبائل پہ سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے۔ تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کو وقت دیجئے، ان کے ساتھ کنیکٹ کیجئے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے سر کو پروٹیکٹ کیجئے، ہیلمٹ کا استعمال کیجئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ کا استعمال کیجئے، اپنے سٹریس کو کنٹرول رکھیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے سٹریس لیے بغیر ان چیزوں کو ان کا حل نکالا جا سکتا ہے، لیکن پریشانی کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ تو سٹریس کو کم سے کم لیجئے، اپنی رات کی نیند پوری کیجئے، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیے، اسموکنگ چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ شوگر بلڈ پریشر کے عارضہ میں مبتلا ہیں تو شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول رکھیے۔ دل کی ادویات اگر ہیں تو دل کی ادویات آپ لے رہے ہیں تو ان کو ریگولر بیسس پر استعمال کیجیے۔ اپنا اور اپنے پاکستانیوں کا، دوستوں کا، بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔